ایسا کیا ہوا کہ ایک ہنستا کھیلتا آباد آئی لینڈ دنیا کی سب سے خطرناک اور خوفناک جگہ بن گیا؟ ایک ایسی جگہ جہاں پر اب کوئی جانا نہیں چاہتا، ایک ایسی جگہ جہاں حکومت نے بھی جانے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ فیکٹستان کے حیرت انگیز سفر میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، میں بات کر رہا ہوں پویگلیا آئی لینڈ کی، اٹلی کے اطراف میں موجود جزیروں میں سے ایک جزیرہ پویگلیا آئی لینڈ، جو کہ دنیا کی 5 موسٹ ہانٹڈ جگہوں میں مانا جاتا ہے۔ وہاں پر ایسا کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے میں آپ کو 14ویں صدی میں لے چلتا ہوں۔ ناظرین، سن 1347 جب یورپ میں طاعون پھیلا ہوا تھا، بیوونک پلیگ نامی بیماری پورے یورپ کی 50 سے 60% آبادی ختم کر چکی تھی۔ وہیں اٹلی کے علاقے سسیلی میں جب یہ بیماری پہنچی، حکومت نے متاثرہ لوگوں کو وہاں سے منتقل کرنے کا فیصلہ کیا اور ان سب کو ایک جہاز میں بٹھا کر پویگلیا آئی لینڈ روانہ کیا گیا۔ اکتوبر سن 1347 طاعون سے متاثرہ مریضوں اور لاشوں سے بھرا ایک جہاز پویگلیا آئی لینڈ پر لنگر انداز ہوتا ہے۔ حکومت کے فیصلے پر اس آئی لینڈ کو طاعون سے متاثرہ مریضوں کا کرنٹائن سینٹر بنا دیا گیا، جہاں پر ان متاثرہ لوگوں کا علاج ہونا تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، ان متاثرہ لوگوں کو وہیں چھوڑ دیا گیا۔ وہاں ان کا کوئی علاج کرنے والا نہیں تھا۔ وہ وہیں اسی لا علاج بیماری کی حالت میں کسی امید اور کسی مدد کے انتظار میں جیتے رہے۔ لیکن آخر کب تک؟ ان کی امیدیں دم توڑ گئیں، ان کی مدد کو کوئی نہ آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے آئی لینڈ پر یہ بیماری پھیل گئی، اور اس نا امیدی اور بیماری نے وہاں پر ایک عجیب ہی کیفیت کو جنم دیا۔ وہاں کے لوگ حد سے زیادہ غمزدہ رہنے لگے۔ وہ اس لا علاج اور جان لیوا بیماری سے آخر کب تک لڑتے؟ دھیرے دھیرے وہ سب مرنے لگے، اور اسی طرح کچھ ہی عرصے میں پورا آئی لینڈ لاشوں کا ڈھیر بن گیا۔ وہاں اب کوئی زندہ باقی نہیں تھا، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں کی 50% زمین کی سطح انسانی ہڈیوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ یوں ہی 300 سال اور بیت گئے۔ اٹلی کی حکومت نے وہاں کبھی مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ پھر اچانک 18ویں صدی میں حکومت نے اس ابنڈنٹ آئی لینڈ کو دوبارہ استعمال میں لانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس بار انہوں نے اس سے بھی بڑھ کر غلطی کی۔ انہوں نے وہاں پر ایک مینٹل اسائلم بنوایا۔ وہ لوگ جو سماج میں رہنے کے قابل نہیں تھے، وہ لوگ جو پاگل مجرم تھے، انہیں وہاں رکھا گیا تاکہ ان کا علاج ہو سکے۔ لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہو سکا۔ اس مینٹل اسائلم کی سربراہی ایک پاگل ڈاکٹر کے ہاتھ میں دے دی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ پاگل ڈاکٹر ان تمام مجرموں اور پاگل لوگوں پر طرح طرح کے ایکسپیریمنٹس کرتا تھا۔ ان ایکسپیریمنٹس کے نتیجے میں یا تو وہ قیدی مر جاتے یا مزید خونخوار اور جنونی ہو جاتے تھے۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہاں پر موجود ایک بہت ہی بڑے بیل ٹاور پر چڑھ کر اس ہیڈ ڈاکٹر نے خودکشی کر لی۔ اس ہیڈ ڈاکٹر کے مرنے کے بعد وہاں کے قیدیوں نے ان تمام ڈاکٹرز اور کیئر ٹیکرز کو مار ڈالا۔ اس خوفناک واقعے کے بعد حکومت نے وہاں پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھا۔ اسی طرح کافی عرصہ بیت گیا۔ سن 1926 میں اٹلی کی حکومت نے ایک ٹیم کو وہاں بھیجا کہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے، کوئی زندہ ہے یا نہیں۔ وہ انویسٹیگیشن ٹیم اپنے دورے کے مبینہ وقت سے پہلے ہی واپس آ گئی، اور واپس آ کر انہوں نے جو رپورٹ پیش کی اسے سن کر اٹلی حکومت بہت خوفزدہ ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ آئی لینڈ کے کنارے پر ہی ہمیں خوفناک آوازیں سنائی دی، لوگوں کی چیخیں سنائی دی۔ ہم نے مزید قریب جا کر دیکھنا چاہا، مگر ہمیں وہاں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ وہ آوازیں، وہ چیخیں ہمارے کانوں میں مسلسل آ رہی تھیں۔ اب اٹلی حکومت کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ماضی میں کون سی غلطیاں کی ہیں۔ انہوں نے اور مزید ٹیمز بھیجی اور اس تحقیق کو تقریباً 50 سال اور جاری رکھا، مگر بالآخر اس تحقیق کا کوئی حل نہ پا کر 1968 میں اس جزیرے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اور پھر سن 2014 میں ایک یوروپین بزنس مین نے پویگلیا آئی لینڈ کو خرید لیا ہے۔ اب وہ آئی لینڈ اس کی ملکیت ہے، مگر اب بھی وہاں جانا منع ہے، نہ وہاں کوئی جانا چاہتا ہے۔ اب وہ بزنس مین اس آئی لینڈ پر کیا کرے گا؟ کیا وہ وہاں کوئی ہوٹل بنائے گا یا کوئی ریزورٹ بنائے گا؟ نہ ہی بنائے تو زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ اس جگہ کا ماضی اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تو کیا آپ ایسے ریزورٹ میں جانا چاہیں گے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا
اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔